الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس سورت کا نام سورہ زلزال ہے۔ پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر 8 آیت کریمہ ہے اور اس سورت کے اندر 53 کلمات ہے اور 149 حروف ہے۔ اس سورت کے اندر جو خاص طور پہ جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ہے جزائے عمل۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور اسے عطا فرمائے گا۔ کہ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر کوئی انسان آیا ہے، پیدا ہوا ہے، تو موت لازم ہے، اس کو مرنا ضروری ہے۔ اور جس طریقے سے سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ لازم ہے کہ اس کا غروب ہونا یقینی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو بھی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اس سورت کا خاص موضوع ہے۔ اس سورت کے فضائل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ قرآن میں سے سکھا دیجیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، قرآن کریم میں جو الف لام را جن صورتوں سے شروع ہوتی ہے، فرمایا یہ صورتیں ان کو سکھا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بوڑھا ہوں، میری زبان بھی صاف نہیں، حافظہ بھی کمزور ہے، کچھ چھوٹی صورت سکھا دیجیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جن صورتوں کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے وہ صورتیں ان کو سکھا دو۔ تو یہی شکایت اس نے پھر میرے محبوب سے فرمائی کہ میں بوڑھا ہوں، میرا حافظہ کمزور۔ تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 8 آیات والی صورت سکھائی، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ لیکن جب میرے محبوب نے سکھانا شروع کیا تو کہنے لگا کہ میں اس پر عمل کروں گا۔ کیا کہا؟ میں اس پر عمل کروں گا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو سمجھ میں آ گئی۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سورت کے آخر کے اندر پہنچے تو اس نے واپس یہ کلمہ کہا کہ میں اس پر عمل کروں گا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو دین کی سمجھ حاصل ہو۔ یہ اس سورت کے فضائل میں مفسرین نے بیان فرمایا۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت آدھا قرآن ہے، یعنی کہ جس طریقے سے آدمی اس سورت کی ایک مرتبہ تلاوت کرے گا تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو آدھے قرآن کا ثواب ملے گا۔ کتنے قرآن کا؟ سستا سودا ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہیں نا، تو بالکل سستا سودا ہے۔ جو ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدھے قرآن کا ثواب عطا فرمائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کی دنیا کی زندگی ہے، ایک اس کی آخرت کی زندگی۔ تو اس سورت کے اندر آخرت کی زندگی کو بیان کیا گیا، اس لیے اس کو نصف قرآن کہا گیا کہ آدھا قرآن ہے۔ جس طریقے سے سورہ کافرون کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ربع قرآن، یعنی قرآن چوتھا قرآن، 1/4۔
اور جس طریقے سے سورہ احد کے بارے میں یعنی سورہ اخلاص کے بارے میں یہ ثلث قرآن یعنی 1/3 ہے، تو مفسرین نے یہی بیان فرمایا کہ قرآن میں ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کے اندر احکامات ہیں، ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کے اندر واقعات ہیں، اور ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ تو قل هو اللہ احد میں صرف اللہ کے صفات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہا گیا بھائی؟ ثلث قرآن کیا گیا۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ وہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے، اور سارے احکامات اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی آیت؟ تو کہ اس صورت کے آخری کیا ہے؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ کوئی آدمی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اسے دیکھے گا، اور کوئی آدمی ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا تو اسے بھی میدان محشر کے اندر کیا کر لے گا بھائی؟ دیکھ۔ یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے نا، انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے صرف انہی الفاظ کے اندر سمجھا دیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ سورت رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد نازل ہوئی، اور جیسی نازل ہوئی میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے، اور آپ نے صبح کا انتظار بھی نہیں کیا، رات ہی کو باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اس سورت کو تلاوت فرمائے۔ اب پڑھتے ہیں ہم اس سورت کو۔ پہلی آیت کریمہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو سخت جنبش کے ساتھ اس کو ہلایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ ہلایا جائے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اس سورت کے پہلے جو سورت تھی اس میں فرمایا گیا تھا کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، کہ جو لوگ اعمال ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ والی زندگی گزاریں گے ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ایسا ہے کہ ان کو باغات دیے جائیں گے کہ جن کے نیچے بہتی ہوگی نہریں۔ تو ایک عمل کرنے والے کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کب ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب زمین کو ہلایا جائے گا نا اس کے بعد ملے گا۔ کب ملے گا؟ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اس کے بعد ملے گا۔ تو فرمایا کہ زمین کب ہلائی جائے گی؟ تو اب مفسرین کا اختلاف۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جس زلزلے کا تذکرہ ہے اس سے وہ زلزلہ مراد ہے جو پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد زلزلہ آئے گا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جس زلزلے کا تذکرہ ہے اس سے وہ زلزلہ مراد ہے جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد جو زلزلہ زمین میں آئے گا وہ مراد۔ زیادہ معلوم اور زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے سور پھونکنے کے بعد جب زلزلہ آئے گا تو یہ زلزلہ یہاں پر مراد ہے، کیونکہ آگے جو بات چل رہی ہے وہ حساب کتاب اور آخرت ہی کی بات چل رہی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں دوسرا سور کے بعد جو آنے والا زلزلہ ہے وہ مراد ہے۔ اب یہ زلزلے کا سبب کیا ہے؟ کون سے زلزلے کا؟ قیامت کے لیے جو آئے گا اس زلزلے کا سبب کیا ہے؟ تو علماء نے ایک سبب یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت کی تجلی فرمائے گا، اور اپنے عظمت کی تجلی کی وجہ سے زمین کی ساری چیزیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ جس طریقے سے کوہ طور پر میرا رب نے تجلی فرمائی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے وقت جب زمین پر زلزلہ قائم کرنے کا ہوگا اپنی عظمت کی تجلی فرمائے گا، اس کی وجہ سے ساری زمین کی چیزیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ایک وجہ یہ سبب تو علماء نے بیان فرمایا۔ دوسرا سبب علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں پر غضب کا جوش فرمائے، اور جس طریقے سے انتقام کا ظہور زمین سے مردوں کو نکال کر انتقام کا ظہور فرمائیں گے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اللہ زمین پر زلزلہ قائم کرے اور زمین کو ہلا دیا جائے تاکہ سارے مردے
جن کے اجزاء بکھر چکے ہیں وہ جمع ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے، یہ بغیر زمین کے ہلائے ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زلزلہ قائم کرے گا۔ اور تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا نا تو اس کی وجہ سے ہوا کے اندر ایک طوفان قائم ہوگا۔ جس طریقے سے سمندر میں طوفان قائم ہوتا ہے اور موجے اونچے اچھلتے ہیں اور ایک شور برپا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے ہوا کے اندر ایک جوش پیدا ہو جائے گا اور یہ جوش زمین کے سوراخوں کے اندر داخل ہو جائے گا، اس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی، وہ زلزلہ قائم ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ زلزلے کا سبب دوسرا سور ہوگا۔ تو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہ، اب تو ہو گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ زلزلہ قائم ہو گیا، کہا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکالے۔ کیا بوجھ ہے؟ سونے کی بڑی بڑی چٹانیں نکلے گی۔ کیا نکلے گی؟ سونے کی بڑی بڑی چٹانیں باہر آ جائے گی۔ آدمی دیکھے گا اسے تو تعجب کرے گا کہ یہی مال ہے کہ جس مال کی وجہ سے میں نے کسی کا مرڈر کیا تھا، اور آج یہ مال کیا ہو رہا ہے؟ حراج ہو رہا ہے، کوئی دیکھنے والا اس کو ہے نہیں۔ ایک رشتہ دار کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میں نے بھائی سے دشمنی لی تھی، رشتہ داروں سے دشمنی لی تھی، لیکن آج یہ مال کیا ہو رہا ہے؟ ایک چور کہے گا کہ اس کی وجہ سے تو میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، لیکن آج یہ مال کیا ہو رہا ہے؟ حراج ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہے گا؟ یہ زمین کو کیا ہو گیا؟ یعنی زمین انسان کے اعمال کو برہنہ کر دے گی۔ یوم تبلی السرائر، کہ جس دن کے بھید کھل جائے، سارے کے سارے انسانوں کے بھید کھل جائیں گے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کا عمل چمٹ جائے گا، اچھا عمل بھی چمٹے گا، برا عمل بھی چمٹے گا، سب عمل اس کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ چمٹ جائیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کیا کرے گی بھائی؟ زمین کے جس خطے پر آدمی نے جو گناہ کیے ہیں وہ زمین کہے گی کہ اللہ اس خطے پر اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، یہاں بیٹھ کر شراب پی ہے، یہاں آ کر اس نے چوری کی ہے، اس جگہ پر آ کر اس نے زنا کیا ہے، سارا کے سارا زمین بیان کرنا شروع کر دے گی، یہاں تک کہ زمین یہ بھی بیان کرے گی اللہ یہ تیرا وہ نیک بندہ ہے کہ جس بندے نے اس جگہ پر قرآن پڑھا تھا، اس جگہ پر سجدہ کیا تھا، اس جگہ پر خیرات کی تھی، ساری ہسٹری سارے حالات زمین بیان کرنا کیا کر دے گی؟ شروع کر دے گی۔ کیوں کرے گی؟ وجہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری حجت قائم ہو جائے کہ ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ہمارے پاس گواہ موجود ہے، ہاتھ گواہ ہے، پیر گواہ ہے۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پیر گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، دین گواہی دے گا، رات گواہی دے گا، سب کچھ گواہی دے گے تاکہ ہماری حجت قائم ہو جائے کہ ہم نے تم پر ظلم کیا نہیں، اور بروں کو پتہ چل جائے اور نیکوں کو اس کا پھل مل جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے راز کو کیا کر دیں گے بھائی؟ ظاہر کر دیں گے۔ اب کیوں؟ فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آدمی کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ کہیں زمین گواہی غلط دے دے گے تو سمجھ جائے گا، یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ زمین کہیں غلط گواہی دے دے گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا بھی حل فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ زمین کی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور جب دشمنی نہیں ہے تو غلط گواہی کیسے دے گی؟ غلط گواہی کب دیتی ہے بھائی؟ دشمن دیتے ہیں نا، ورنہ کون دے گا؟ پھر تم زمین کی اولاد ہو، اور ماں کبھی اولاد پر تہمت نہیں لگایا کرتی، لگاتی ہے، اور زمین کا نفس بھی نہیں ہے، اگر نفس ہوتا تو نفس کی طرف میلان ہو جاتا اور غلط گواہی دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے مالک کا حکم ہے، اور مالک کے حکم پر جب کوئی بولتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا، اس لیے کہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب کا حکم ہے زمین کو کہ بس شروع کر دے بولنا۔ اس وقت زمین بولنا شروع کر دے گی۔ اب کیا ہوگا؟
اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، ایک ایک گروہ اللہ الگ کر دے. زنا کرنے والی جماعت الگ، شراب پینے والی جماعت الگ، چوری کرنے والی جماعت الگ، بدعت کرنے والی جماعت الگ، شرک کرنے والی جماعت الگ. الگ الگ جماعتیں ہو جائیں. ساری جماعتیں کیا ہو جائے گی بھائی؟ الگ الگ. اور سب سے بڑی دو جماعتیں ایمان والوں کے الگ، کافروں کے الگ. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک فریق کو کہا جائے گا جنت کے اندر چلے جاؤ، دوسرے فریق کو کہا جائے گا کہ جہنم کے اندر چلے جاؤ. یہ جماعت کیوں کی جائے گی؟ لیروا اعمالہم. آدمی اپنے اعمال کو دیکھ لے کہ ہم نے کسی پر ظلم کیا. آدمی اپنے اعمال کو دیکھ لے کہ ہم نے کسی پر ظلم کیا نہیں. دیکھ لو تمہارے اعمال، دیکھ لو تمہارے سامنے. اب کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم نے اس کا بھی نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہاں تین باتیں سمجھنی ہے. کتنی باتیں؟ تین باتیں. اس میں توجہ چاہوں گا. پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ قیامت کے میدان میں ہر آدمی ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، وہ بھی کیا کر لے گا؟ دیکھ لے گا. یہ بھی یہ ترجمہ رکھو ظاہر، دیکھ لے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو. ہاں، کسی نیکی کو کیا بھائی؟ اور میرے آقا نے فرمایا اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ ولو بشق تمرۃ. اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر تم نے اخلاص کے ساتھ دیا ہے تو یہ ٹکڑا تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے ہو گیا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ معمولی عمل کو بھی حقیر نہ سمجھو. یہ چھوٹا عمل، اس میں کیا فائدہ ہے؟ بڑے کچھ وظائف تو کرے. قیامت کے میدان میں تمہارے اعمال جب تمہارے سامنے لائے جائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کا ایک ڈھیر ہوگا. تو آدمی کہے گا کاش کہ میں نے چھوٹے چھوٹے عمل بھی کر لیے ہوتے تو آج میرا ذخیرہ جمع. اس لیے بھائی کسی عمل کو چھوٹا سمجھنا، کعب احبار فرماتے، اگلے صحیفوں کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے صرف اللہ کے راستے میں جانے والے کو سوئی دے دی، اللہ نے اس پر اس کی مغفرت فرمائی. اور ایک عورت نے بیت المقدس کی تعمیر میں صرف ایک گیہوں کا دانہ دیا. کیا ہوتا؟ ایک گیہوں کا دانہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی. اس لیے معمولی سی خیرات کو بھی معمولی سمجھنا. ایک آدمی 1,00,000 روپیہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے لیکن ریا کے ساتھ دے رہا ہے، اور ایک آدمی 1 روپیہ دے رہا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے. وہ آدمی کیا ہو جائے گا بھائی؟ ہو نا کامیاب. تو ایک مطلب تو یہ. اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان ایک ذرے کے برابر عمل کو دیکھ لے گا، اس طریقے سے ایک ذرے کے برابر اگر اس نے برائی کی ہے تو وہ بھی وہاں پر نظر آ جائے. اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ خاص طور پر اس گناہوں سے بچو جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو. حضرت عائشہ کو تاکید کی تھی اللہ کے اندر، تمہیں بہت چھوٹا سمجھو، چھوٹا گناہ ہے، اس سے بھی بچو خاص طور پر. کیونکہ اللہ چاہے تو اس چھوٹے سے گناہ پر بھی انسان کی کیا کر لے بھائی؟ پکڑ کر لے. اس لیے جب بھی توبہ کرے اللہ سے مانگے، اللہ میرے چھوٹے بڑے سب گناہ کیا کر دے اللہ. ایک مطلب. دوسرا مطلب علماء نے بیان فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ خیر ہے اور ایک لفظ شر. خیر کا لفظ لا کر قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ وہی نیکی معتبر ہوگی جس کو شریعت نے معتبر شمار کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کا ڈھیر لے کر آؤ، ہمارے یہاں وہ قبول نہیں ہے. ایمان ہونا شرط ہے. یہ خیر کا لفظ لا کر اشارہ کر، جو عمل معتبر وہی اعتبار ورنہ نہیں. اسی لیے فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا. یہ اسی آیت کے بنا، اسی آیت کے بنا. کیونکہ ایک ذرہ ایمان ہے نا،
اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کسی کی ذرہ برابر بھی نیکی ہم ضائع کریں گے، اس ذرے کی وجہ سے اللہ اس کو کہاں ڈالے گا؟ جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈالے گا۔ ہاں لیکن آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس شر سے کیا مراد؟ وہ شر کہ جس دنیا میں اس نے کیا ہے پھر توبہ کیے بغیر مر گیا ہے۔ کیا ہوا؟ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ وہاں وہ ذرہ ہوگا تو وہ دیکھے گا، پتہ چلا کہ انسان نے پہاڑ جیسے بڑے بڑے گناہ کیے ہو، لیکن اس دنیا میں رہ کر اگر اس نے توبہ کر لی ہے، پکی و سچی توبہ کی ہے، تو قیامت کے میدان میں دکھائی نہیں دے۔ اس لیے بہت زندگی کا ایک قیمتی وقت میرے پاس ہے اور ہمارے پاس ہے، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو پکی و سچی گناہوں کی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں پھر آپ نے اس زمین کے جس ٹکڑے پر زنا کیا ہے، اور آپ نے اس زمین کے جس ٹکڑے پر چوری کی ہے، اور آپ نے اس زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر ظلم کیا ہے، اور آپ نے اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر جو شراب پی ہے، اللہ سارے نشانات کو مٹا دیں گے جو حقوق اللہ۔ حقوق العباد کے لیے تو بندے کے پاس جانا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر۔ ہاں لیکن قیامت کے میدان میں جب اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی تو وہاں ہماری کوئی بدی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس 50 کبیرہ گناہ کی فہرست علماء نے بیان فرمائی کہ بڑے گناہ کتنے؟ 50، اس پر نظر کیجیے، آپ دیکھیں کہ ان میں سے کن کن گناہوں میں میں مبتلا ہوں، اس سے توبہ کیجیے، اور جن گناہ میں آپ مبتلا تھے اور توبہ کر چکے تو اللہ سے مانگے کہ اللہ میں نے پکی و سچی توبہ کی ہے، انشاءاللہ واپس نہیں لوٹوں گا۔ اور جس گناہوں میں آپ ابھی تک مبتلا ہے اور جس گناہوں سے آپ بچے ہوئے ہیں کہ اس میں آپ نے قدم ہی نہیں رکھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرے فضل سے میں اس گناہ سے بچا ہوا ہوں، موت تک بچائے، موت تک بچائے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں جو گناہ ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرے اور پکی و سچی توبہ کرتا رہے، تاکہ قیامت کے میدان میں جب وہ حاضر ہو تو وہاں کوئی ذرہ برابر کی برائی نظر آئے۔ اسی لیے کہا نا، آپ نے توبہ کے بیان میں بار بار سنتے ہیں کہ انسان پکی و سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اعمال نامہ سے مٹا دیتے ہیں، فرشتوں کی یاد سے مٹا دیتا ہے، جس جگہ پر کیے وہاں سے نشانات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے آج لال وقت میں بھی کہا، آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، ہاں کیا کہ دل سے پکا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں ضرور میرے محبوب کی سنت کو اپنے چہرے پر سجاؤں گا، پکا ارادہ۔ ہاں یہ جوانی ہماری جا رہی ہے، ہم بڑھاپے کے قریب جا رہے ہیں، ابھی تک اگر ہمارے چہرے پر محمد رسول اللہ کی سنت نہ ہو تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پکا ارادہ کرے، اللہ سے مانگے اور مانگتے رہے، اور ارادہ کرے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ ضرور ہمارے چہروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بنا کر ہمارے چہروں پر داڑھی سزا دے گا۔ ورنہ یہ بغیر داڑھی کے اس دنیا سے اگر ہم چلے گئے تو قبر میں کیا منہ دکھائیں گے آپ کو؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں عشق رسول کا اور محبت رسول کا، لیکن کچھ عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ اس لیے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ارادہ کرے، اللہ سے مانگے، انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کا دوسرا مطلب، تیسرا مطلب جو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، بڑا جامع بیان فرمایا۔ اب اس کو آپ غور سے سنیں، کیا فرمایا حضرت نے؟ حضرت نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کی ایک ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں کرے گا۔ کیا ہوا؟ کیا بھائی؟ ضائع نہیں کرے گا۔ غور سے سننا، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کی ایک ذرہ برابر بھی برائی غائب نہیں کرے گا۔ سمجھے؟ کیا نیکی میں کیا کہا؟
ضائع نہیں کرے گا. برائی میں کیا کہا؟ عجیب حضرت کا علم. اشارہ کر دیا کہ کائنات میں بسنے والے انسانوں، قیامت کے میدان میں تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی لے کر آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور تم کو اجر دے گا، تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. اور کائنات میں بسنے والی انسانیت اس بات کو بھی جان لو کہ قیامت کے میدان میں ایک ذرہ برابر بھی برائی لے کر آئے، ابھی تم نے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو تمہاری ذرہ برابر بھی برائی اللہ تبارک و تعالی حاضر ضرور کرے گا. غائب کرے گا؟ حاضر ضرور کرے گا. اب اس کی رحمت کا سمندر جوش کے اندر آ گیا تو تمہیں معاف فرما دے گا، ورنہ تمہاری پکڑ کر لے گا. سمجھ کتنا بہترین ترجمہ. اگر اس کی رحمت کا سمندر جوش کے اندر آ گیا تو تمہیں کیا کر دے گا؟ اکثروں کو تو اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم کو بھی معاف فرما دے ہے. ورنہ اگر کسی کی پکڑ کر لی تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کی رحمت ہے. تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ بھی رحمت، اللہ نے پکڑ کر لی پھر بھی رحمت، تو کہاں رحمت ہے؟ تو کیوں رحمت؟ تو حضرت نے کہا کہ تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میں سمجھا دیتا ہوں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے قیامت کے میدان میں اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور انہیں پاک نہیں کرے گا. تو حکیم الامت فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ کافروں کے بارے میں ہے، تو اب ان کا مقابلہ کر لو کہ اللہ ایمان والے سے بات بھی کرے گا اور پاک بھی کرے گا. ویروت تو یہی ہوا نا، پاک بھی کرے گا اور بات بھی کرے گا ایمان والوں سے. تو اللہ پاک کرے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ماشاءاللہ قرآن میں 26 پارے توجہ سے سنتے آیا ہے نا. قرآن میں ہر جگہ پر اللہ نے یہی کہا ہے. کیا کہا؟ کہ اعدت للکافرین، ہم نے جہنم کافروں کے لیے تیار کی ہے. کس کے لیے؟ کافروں کے. کہیں بھی قرآن کریم میں یہ نہیں مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ ہم نے گنہگار ایمان والوں کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے. کہیں نہیں، کافروں کے لیے. پتا چلا کہ جہنم من حیث جہنم، یعنی جہنم ہونے کے اعتبار سے کافروں کے لیے ہے، اور عذاب ہونے کے اعتبار سے کافروں کے لیے ہے. مسلمانوں کے لیے تو یہ پاکی کا ذریعہ ہے. کس کا ذریعہ ہے؟ پاک کرنے کا. وہ عذاب کی وجہ سے نہیں ہے، سمجھے. اور جہنم تو کافروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں. لیکن کیوں جائے گا ایمان والا جہنم میں؟ اس بنا پر جائے گا کہ وہ گناہوں کے میل لے کر آیا ہے. تو ہمارا جنت میں جانے کا اصول ہم نے بنایا ہے کہ یہاں تو پاک صاف ہوگے، ہو جاؤ گے. ہاں، اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا کہ جس آدمی نے تقوی حاصل کیا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، فمن تزکا فانما یتزکا لنفسی، کہ اگر تم دنیا کی فانی زندگی کے اندر اور تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو پاک کر کے آئے ہو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس پہن کر آئے ہو، تو پھر ہم تمہیں روکیں گے نہیں، کیونکہ تم پاک زندگی لے کر آئے ہو تو جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن اگر تم جسم کو گندا لے کر آئے ہو اور گندے کپڑے لے کر آئے ہو تو ہم نے تمہارے لیے حمام رکھا ہے کہ آؤ حمام کے اندر غسل بھی کر لو، کپڑے بھی پہن لو، پاک صاف ہو جاؤ، پھر جنت کے اندر چلے جاؤ. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کون سا راستہ لینا ہے بھائی؟ ہاں، پہلے والا لینا ہے کہ دوسرے والا؟ پہلے والا لینا ہے نا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنی پڑے گی. تو اس لیے بشریت کے تقاضے پر جب گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کر لینا چاہیے بھائی؟ توبہ کر. رمضان کا مہینہ ہے، پکی و سچی توبہ کر لو. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ، آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اپنی تفسیر کے اندر، وہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا
وہ عتاب کی وجہ سے نہیں نکالا، سزا کے طور پر نہیں نکالا. وہ کیوں نکالا؟ تو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت سے نکالا اس وجہ سے کہ جس درخت کو کھانے کا منع کیا تھا اس درخت کی خاصیت یہ تھی کہ اس درخت کے کھانے سے پیٹ کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے اور استنجا کا تقاضا پیدا ہوتا ہے. تو حضرت آدم نے جیسے اس درخت کا پھل کھایا استنجا کا تقاضا پیش آیا تو اللہ نے کہا کہ آدم یہ جنت اس کی جگہ نہیں ہے، نکلو جنت سے، باہر چلے جاؤ، نکلو جنت سے. کیا کہا کہ گندگی کی جگہ نہیں. اس لیے اللہ ہمیں گندگی کے ساتھ تو جنت میں داخل کرے گا نہیں. تو اس لیے ہم پکی و سچی توبہ کریں. یہ ان آیات کریمہ کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. خاص طور پر یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں. دیکھیے آج ایک مضمون آیا، صحیح ہے غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے. خالد سیفی کے سلسلے کے اندر ان کے اہلیہ جب ان کو جیل کے اندر ملنے کے لیے گئی اور پورا مضمون جو لکھ کر، اس لیے میں نے جمعہ کے بیان میں بھی کہا تھا آپ سے کہ باہر کے حالات کا بھی کچھ علم رکھو تاکہ ہم دعا ان کے لیے کر سکے. ہم دعا کریں ان مظلومین کو جیل کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہائی کی شکل و صورت پیدا فرمائے. چلو مختصر دعا کر لیتے ہیں، آخری عشرہ ہے، اللہ قبول فرما لے. اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا، اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی محمد کما انت اہل وافعل بنا كما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتک ارجا عندی من عملی. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، عذاب قبر سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. اے اللہ تیری ناراضگی سے بچا لے، اے اللہ تیری ناراضگی سے بچا لے، اے اللہ تیری لعنت سے بچا لے، اے اللہ تیری فٹکار سے بچا لے، اے اللہ تیرے غضب سے بچا لے، اے اللہ تیرے غصے سے بچا لے، اے اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بچا لے، اے اللہ بدعات کرنے سے بچا لے، اے اللہ نفاق رکھنے سے بچا لے، اے اللہ جتنی بری خصلتیں ہیں ان سے ہمیں پاک و صاف کر دے. اے اللہ موت کا فرشتہ کب آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے. اے اللہ گھر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے. اے اللہ موت سے پہلے پہلے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پکی و سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. تیرے سامنے جب کھڑے ہونے کا موقع آئے تو ہمارے اعمال نامہ میں ایک بھی گناہ نہ ہو، ایسی شکل و صورت پیدا فرما دے. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اپنی رحمت سے یہ فیصلہ ہمارے حق میں فرما دے اور پوری امت کے حق میں فرما دے. اے اللہ پیارے آقا کی پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ان پر رحم فرما دے. اے اللہ امت جن حالات سے گزر رہی ہے، اے اللہ امن سکون کے ساتھ عافیت والا ماحول قائم کر دے اور امت کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے جان کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی، این آر سی کے لیے، سی اے کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی، اے اللہ ان کو آج جیلوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں. اے اللہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے صرف آواز اٹھائی تھی، مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی. اے اللہ جیلوں کی سلاخوں میں ہیں. اے اللہ ان کے بچے ان کو ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کی بیویاں بے چین ہے، بے قرار ہے. یا اللہ ایسے ماحول میں کہ جب جیل کے اندر ہے، سخت گرمی ہے، نہ پون کا نہ پانی کا انتظام صحیح طریقے سے، نہ کھانے کا انتظام صحیح طریقے سے، نہ سحری کا انتظام ہے صحیح طریقے سے. ایسی حالت میں بھی اس گرمی کے موسم میں وہ جیل میں صرف تیری رضا کے لیے روزے رکھ رہے ہیں. اے اللہ ہم تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہے. اس دل پر کیا گزر رہی ہوگی جو ایسے سخت حالات میں صرف تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، وہ جیلوں کے اندر ہے. اے اللہ ایمان والوں کا بڑا طبقہ جیل کے اندر پھنسا ہوا ہے، مظلومانہ طور پر ہے. اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کے دلوں کو مضبوط فرما. اے اللہ ان کی رہائی کی شکل و صورت پیدا فرما اور امن و سکون کا ماحول قائم پیدا فرما. اے میرے اللہ ان کی بیویاں، ان کے بچے،
ہے اللہ گھروں کے اندر ہے۔ آج ہم افطاری کے موقع پر اپنے بچوں کے ساتھ مل کر افطاری کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر افطاری کرتے ہیں۔ اے اللہ آج جب دسترخوان سجایا جا رہا ہے، بچے موجود ہے، ماں موجود ہے، ان معصوم بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کا باپ دسترخوان پر نظر نہیں آیا ہوگا۔ اے اللہ ان بچوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما، اور جل از جل ان کے والدین کو ان سے ملا دے، جل از جل ان کے والدین کو ان سے ملا دے۔ ہے اللہ جل از جل ان کے والدین کو ان سے ملا دے۔ ظالم کے ظلم کو ختم فرما، مظلوم کی مدد فرما، مظلوم کی مدد فرما، مظلوم کی مدد فرما، خوشی کی لہر جاری فرما۔ اے اللہ ایسے بھی نوجوان ہے جنہوں نے حق کے خاطر آواز اٹھائی، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی، اور اے اللہ اس دنیا سے چل بسے، ظالم کے ہاتھوں کا شکار بن چکے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ یا اللہ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بھی جوان جوان بیویاں ہیں، ہے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے لیے آخرت کا بہترین ذخیرہ بنا۔ اے اللہ ان کی بہترین کفالت فرما، بہترین کفالت فرما۔ اے اللہ دنیا کے جس کونے کے اندر مسلمان پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، عافیت کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، عفو کا معاملہ فرما، اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ ہم ہر جگہ سے ٹوٹ چکے ہیں، ہمارا نوجوان دینی اعتبار سے بھی ٹوٹا ہوا ہے، شراب کے اڈوں کی زینت بن چکا، زنا کے دروازوں پر کھڑا ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہمارا قیمتی سرمایہ تھا، ہمارا قیمتی سرمایہ جو ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اے میرے اللہ ان کے دلوں کو پلٹنے والا تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ان کو بری عادتوں کو چھڑوا کر اچھی عادت پہ ڈال دے، ان کو مسجد میں لا دے، ان کو مسجد میں لا دے، ان کو مسجد میں لا دے۔ اے اللہ ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزت عصمت کی حفاظت فرما، اور ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ نہ جانے آنے والا دور کیسا آئے گا، تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ معصوم بچے جو آج ہمارے ساتھ ہے، اے اللہ وہ جب جوان ہوں گے اور جوانی کے عالم میں پہنچیں گے تو اس وقت ماحول کیا ہوگا تیرے علم میں ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اے اللہ ایسے موقع پر ان کے ایمان کی حفاظت فرما لینا، ان کے ایمان کی حفاظت فرما لینا، ان کے جان اور مال کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ مجمع یہاں بیٹھا ہے، ان کی زائز تمناؤں کو اپنی رحمت سے پورا فرما، اپنے فضل سے پورا فرما۔ جو مانگا وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون برحمتک یا